بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ خواہشات کم ہو کر اللہ کے ہم اور زیادہ قریب ہو جائیں، اس لیے آج الحمدللہ اللہ رب العالمین نے موقع نصیب فرمایا کہ ہم پھر ایک مرتبہ جمع ہو کر جہنم پر ایمان، جہنم کے بیان سے متعلق فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیض حفظہ اللہ سے اس دور علمیہ میں مستفید ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کما حقہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب طلاب علم کو جو یہاں یمبو دعویٰ سینٹر میں حاضر ہیں اور جو لوگ مختلف سوشل میڈیا کے تھرو، چاہے زوم ہو، یوٹیوب ہو، اسی طرح سے ٹویٹر، فیس بک وغیرہ کے ذریعے اس کو سن رہے ہیں، میں ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح یہاں استاد کے سامنے موجود طلبہ اکرام دفتر اور قلم لے کر حاضر ہیں، آپ آن لائن میں جو بھی سن رہے ہیں، بھلے یہ سوچتے ہوں گے کہ موبائل ہم نے سیٹ کر دیا یا ہم نے لیپ ٹاپ میں سسٹم میں یا کمپیوٹر میں اپنا پروگرام اوپن کر دیا، اپنے سارے کام گھریلو وغیرہ کرتے رہیں، اپنی ڈیوٹی پر ہیں، جاب پر ہیں تو وہ بھی کرتے رہیں اور سنتے بھی رہیں۔ الحمدللہ بالکل نہ ہونے سے کچھ تو اچھا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس میں یکسوئی، دل جمعی اور پورے جذبے کے ساتھ اور اس کی پوری تیاری کے ساتھ، جیسے موجودہ وقت میں کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے حواس خمسہ کو استعمال کریں، صرف نظر ہی نہیں، صرف کان ہی نہیں، پورے آپ مینٹلی اینڈ فزیکلی ٹوٹلی آپ اس پر توجہ دیں تو پھر ایک صحیح طالب علم کا یہ منہج ہے۔ اور اس موقع پر ہم ہمارے یار غار کہہ سکتے ہیں یہاں کی مناسبت سے فضیلت الشیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ، جو ہمیشہ ہماری مجلس کی رونق ہوا کرتے تھے، جن کے ذریعے ہی ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا کرتا تھا، اپنی کسی مجبوریوں کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، اللہ ان کے نئی جذبات کو بھی قبول فرمائے، ان کے کاموں میں آسانی فرمائے۔ تو یہاں اس موقع پر میں ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے ان کا یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ گزارش ہے آپ سے کہ ضرور پوری دل جمعی کے ساتھ آپ حاضر رہیں اور شیخ محترم کے ان دروس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آن لائن حضرات اپنے دوست و احباب کو بھی اطلاع کر کے زیادہ اجر و ثواب کمائیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیض حفظہ اللہ دورہ علمیہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جہنم پر ایمان، جہنم کا بیان۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور پر جو لوگ حاضر ہیں یہاں، ان کی اطلاع کے لیے ہے کہ حاضری بھی لی جائے گی باقاعدہ، اور یہ جو سیشن ہے پہلی نشست یہ 8:15 بجے تک رہے گی سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق، اور اسی حساب سے اندازہ لگا لیں جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ہیں کہ ابھی یہاں ہمارے پاس 7:10 ہو رہے ہیں، یعنی مکمل 1 گھنٹہ انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد، پیارے بھائیوں اور بہنوں، پچھلی مجلس
جو آج سے چند مہینہ پہلے ہوئی تھی، بالضبط مجھے یاد نہیں ہے کتنے مہینے، لیکن یہ کہ بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اس میں جہنم سے جنت سے متعلق امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہادی الارواح کا اختصار آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج ہم اور آپ یہ بڑی کوتاہی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں جس قدر زور جنت اور جہنم کے بیان پر دیا ہے، آج ہماری مجلسیں اس سے خالی نظر آتی ہیں۔ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہوگا کہ آج عموماً بہت سے موضوعات پر بہت سی تقریریں ہوا کرتی ہیں، لیکن جنت اور جہنم کے موضوع پر تقریر بہت کم ہوا کرتی ہے۔ بلکہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ آج کی مجلس میں، جمعہ کے خطبے میں، جمعرات کی تقریر میں آج اگر جہنم کا بیان ہے تو لوگ شاید حاضر نہ ہوں، کیا ضرورت ہے، ہم کو معلوم ہے کہ جہنم ہے۔ لیکن اگر وہی یہ بیان ہو جائے کہ ہاں کسی مولوی کے خلاف یا کسی جماعت کے خلاف رد اور تردید پر جو ہے تقریر ہے، تو جی پوری مجلس بھر جائے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم اور جنت پر جو ہمارا آپ کا صحیح ایمان ہونا چاہیے، یا ایمان کا جو تقاضا ہونا چاہیے، وہ مفقود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جس قدر جہنم سے خوف دلاتے تھے اور جنت کی رغبت دلاتے تھے، وہ آج ہمارے اور آپ کے یہاں سے مفقود ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر ایک بات رکھ دوں کہ اور ہم محسوس کریں گے کہ جنت اور جہنم کے ذکر کا فائدہ کیا ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اذا ذکر تذکر، جب اسے وہ چیز یاد دلائی جائے تو وہ یاد کر لیتا ہے۔ یہ خوبی ہے انسان۔ اس کے دل کے اوپر غفلت کے بادل یا غفلت کی بدلیاں چھا جاتی ہیں، لیکن اگر اسے متنبہ کیا جائے تو فوراً انہیں زائل کر دیتا ہے۔ اور انسان کی غفلت کو دور کرنے کے لیے جنت اور جہنم کے ذکر سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے یہ ان تمام چیزوں پر دلائل ہیں، لیکن اگر ہم دلیل دیتے رہیں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اصل موضوع رہ جائے گا، اشارہ کرتے ہیں اس کے فوائد۔ اسی طریقے سے انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت شیطان کو مقرر کر رکھا ہے، اور نفس امارہ جو اس کے ساتھ ہے، یہ انسان کو کوتاہی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان تو انسان کو نیک کام سے دور رکھتا ہی ہے، ہر اعتبار سے سامنے آتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے، لیکن اگر اس کے سامنے جنت کا اور جہنم کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل میں عمل کرنے کا، نیک عمل کرنے کا، جہنت میں جانے والے عمل کرنے کا، اور جنت سے میں جانے والے عمل کا، اور جہنم سے بچنے والے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آخر دیکھیے، مثال دے ہی دوں ایک، حضرت عمیر جو غزوہ بدر کے پہلے شہید تھے، ان کا ایمان جنت پر تھا کہ نہیں تھا؟ جہنم پر تھا نا، لیکن ان کے اندر شہادت جذبہ کیسے جاگ اٹھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ شروع ہونے سے پہلے تقریر فرمائی اور کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی پہنائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو اب ایک جذبہ پیدا ہوا عمل کا، اور ایک کھجور کھانے کی دیری بھی انہوں نے برداشت گوارا نہیں کی۔ تو جنت اور جہنم کا کے ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو عمل کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ عمل کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان عمل کرتے کرتے اکتا جاتا ہے۔ ایک ہی عمل اگر انسان برابر کر رہا ہے تو انسان کی فطرت میں ہے وہ اکتا جاتا ہے اور تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے آپ کھانا ایک ہی قسم کا کھاتے کھاتے آپ اکتا جاتے ہیں، لیکن ایک بیمار ہو اسے ایک قسم کا کھانا دیا جا رہا ہے وہ اکتاتا ہے، لیکن گھر والے سمجھاتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے، اس کے بعد تمہیں تو ہر قسم کا کھانا لذت کھا، لیکن 1 مہینے تک 2 مہینے تک صبر کر کے یہ کھا لو، تو اسے یاد دلایا جا رہا ہے، تو کیا اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہم کوئی کام کر رہے ہیں جنت میں جانے والا، روزہ رکھنا کسی نے شروع کر دیا، کسی نے ایک نماز پڑھنی شروع کر دی، کسی نے کوئی اور بھی نیک کام کرنا شروع کیا، اب اس کو تھوڑی سی کوتاہی کا شکار ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے سامنے جنت کا اور جہنم کا برابر ذکر ہوتا رہے تو اس کام پر اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے کہ اس دنیا کو ہم برداشت کر لے رہے ہیں۔ جیسے مشہور زاہد حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، جو سید التابعین و سید الزہاد ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ، جبکہ شاید شریعت میں یہ چیز زیادہ مناسب نہ ہو، وہ ایک چابک اور ایک توڑا اپنے پاس رکھے رہتے تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جب پیروں میں درد ہونا شروع ہوتا تھا تو نماز ختم کر کے اسے اپنے پیروں پر چابک سے مارتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی صبر کر لے، جہنم میں بہت دن تک کھڑے رہنا، بہت دنوں تک کھڑے رہنا۔ تو جذبہ پیدا ہوتا تھا مزید عمل کرنے کا۔ تو انسان اگر جنت اور جہنم کا اس کے سامنے ذکر ہو تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ عمل خیر پر استقامت پیدا ہوتی ہے، اس پر اس انسان ڈرا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت رکھی ہے جس پر عمل خیر کے ابھارا ہے، ایک انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور دوسرا جہنم ہے جس سے انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اہم عبادات میں ایک عبادت ساتھیوں خوف ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے موضوعات ہمارے سامنے ہیں جو تشنا ہے۔ خوف ہی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوف کا جب معنی علماء کرتے ہیں تو ان میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس میں 2 چیز شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی ذات کا خوف، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا خوف۔ اور قرآن مجید میں دونوں چیزیں مذکور ہیں، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس کا بدلہ ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں حساب دینا ہے نا۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایک آدمی یہ تو امید رکھتا ہے کہ ہمارے یہ استاد ہیں، ہمارے یہ والد ہیں، ہمارے آجائے باس ہے، یہ ہمیں سزا نہیں دے گا، لیکن شرم آتی ہے کہ پوچھ لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، اس لیے بھی چھوڑ دیتا ہے اس کو، ہے کہ نہیں؟
تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، تو جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو بندے کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف جانتے ہیں بڑی اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے کہ اللہ کے خوف سے اگر کوئی آدمی صرف اتنا رو دے کہ سوئی جو ہوتی ہے اس کی جو نوک ہے ساتھیوں، شاید ہم اور آپ اس کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہ سکیں، نوک ہے، اس کے برابر اگر ایک قطرہ آنسو بھی اللہ کے خوف سے گر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے۔ تو جہنم کا جہاں پر ذکر ہو، آپ جانتے ہیں کہ ایسے صحابہ کرام کے اور زہاد کے اور علماء کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہنم کے خوف نے انہیں رات کی نیند ان کے اوپر حرام کر دی، انہیں نیند نہیں آیا۔ تو جہنم کا اگر جب ذکر ہوگا، جنت کا جہاں پر ذکر ہوگا، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے لیے انسان کے اندر کیا ہے؟ جذبہ اور شوق پیدا۔ ایک بات پر اور غور کریں، جہنم کے ذکر کے فائدے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے اس کے اندر بہت سے جذبات رکھے ہیں، ان میں سے ایک جذبہ بڑے پن اور ظاہر ہونے کا، آپ چاہے جتنے برے ہوں، لیکن آپ کو اگر کسی نے کہتا ہے برا کہہ دیا تو جی غصے میں آ جائیں گے نا۔ ایک انسان کانا ہی کیوں، اس کو کانا کہہ دو تو، ایک فقیر ہو اسے کہہ دو کیا فقیر ہے تو ناراض ہوگا نہیں ہوگا، کہ اسے جو ہے ایک اپنی ایک عزت نفس کا، اسے دوسرے الفاظ میں کہہ لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے بطور آزمائش کے کبر کا مادہ رکھا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تکبر تو یہی ہے نا کہ اپنے کو جو چیز اس کے سامنے رکھے اسے بہتر سمجھے اپنے آپ کو۔ اب اگر جنت کا اور جہنم کا ذکر کیا جائے، خصوصاً جہنم کا، تو انسان سوچے گا کہ بغیر عمل صالح کی میری کیا حیثیت ہے، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ ذرا سوچے انسان کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس سے چاہے جہنم میں اگر ڈالے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچانے والی ہے؟ اس کا کوئی بڑا پن، اس کا کوئی کبر اس کے کام آنے والا ہے؟ تبھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نامت وغیرہ میں ہے کہ ایک لونڈی کو بھیجا کسی کام کی، زیادہ بڑی نہیں تھی، بچی تھی، یہ حضرت ام سلمہ کی لونڈی تھی، کہا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ وہ باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، بچے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور بھول گئی کہ مجھے کہاں جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، بطور تقاضۂ بشریت آپ کو غصہ آیا، ناراض ہونے لگے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ میں رات سوچا کہ نکل کے دیکھوں تو کہاں ہے، تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پر کھیل رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ ارے تو یہاں کیا کر رہی، تجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ ہوتا ہے بچوں کی طبیعت ہوتی ہے، کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جلدی سے گئی وہ کام کر کے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ مسواک آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے فرمایا لولا القول، اگر قیامت کے دن بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو اسی مسواک سے تمہاری ابھی میں پٹائی کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غصہ ہوا، اس کو آپ کیوں پی گئے؟ تو انسان سمجھے کہ آخر اس کی حیثیت ہے کیا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جہنم کے اندر اللہ نے یہ جو طبقات رکھے ہیں اس میں اگر ہمیں جانا پڑ جائے تو ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس طریقے ساتھیوں، سب سے اہم چیز تو جس کو مجھے سب سے پہلے رکھنا چاہیے تھا، یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہمیں مومن کامل بننا ہے کہ نہیں بننا۔ عباد الرحمن میں شامل ہونے کے لیے کیا کیا صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے؟ قرآن مجید میں عباد الرحمن کا ذکر ہے نا، کس بارے میں؟ سورہ الفرقان میں۔ تو عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں کیا کیا ہے؟
تیسری صفت کیا بیان کی گئی؟ تیسری صفت کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ہے نا؟ تو گویا عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس دنیا میں اس کے عذاب سے، اس کی جہنم سے وہ ڈرتے ہیں۔ سورہ قمر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی صفت کیا بیان کی ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ جب جنت میں جائیں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں مشہریوں پر کرسیوں پر بیٹھائے رکھے گا، اپنے ساتھیوں کے آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے اور دنیا کا ذکر کریں گے۔ سوال ہوگا کہ ارے اللہ نے تم کو یہ مقام کیوں دیا، اللہ نے تم کو یہ مقام کیوں دیا، اللہ نے تمہیں یہ مقام کیوں دیا؟ تو ان میں سے سب سے اہم چیز جس کا ذکر کریں گے وہ کیا ہے؟ انا كنا من قبل ندعوه وكنا قبل في اهلنا مشفقين۔ ہم جب اپنے اہل و عیال میں تھے تو اللہ کا ہمیں ڈر تھا، جہنم کا ہمیں ڈر تھا، اسی لیے وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ، اسی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب السموم، جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو مومن کی ایک صفت ہے کہ جہنم اور جنت اس کے ذہن سے غائب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غائب ہے اس کا مطلب ہے اپنے انجام کو بھولا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، یہ موضوع کو لمبا نہ کر کے ایک آخری بات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جو دل بنائے ہیں وہ 3 قسم کے دل ہیں۔ دل 3 قسم کے ہیں نا، ایک زندہ دل ایک مردہ دل ہے اور ایک بیمار دل ہے نا، اور تینوں کو قرآن مجید میں اور قرآن مجید کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تینوں دل کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ سوچیں آخر میں درس کے تم پوچھیں گے کون سی جگہ ہے؟ ایک جگہ قرآن مجید میں ایک سورت کے اندر، بلکہ سورہ حج کے اندر، چلو یہ بتا دیا، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کا معنی وہ سوچنے میں جو درس میں بیان کروں اس کی میں غافل ہو جائیں آپ لوگ، اس کو سوچتے رہیں اور جو آپ کے سامنے درس دیا جائے اس سے آپ لوگ غافل ہو جائیں۔ نہیں دیکھیے موبائل نکال کے دیکھنا شروع کر دیا کہاں پر ہے سورہ حج میں۔ سورہ حج میں 3 قسم جو دل ہیں ایک ساتھ بیان ہوئے، زندہ دل، مردہ دل، لیکن زندہ دل نہیں، یہ نام نہیں ہے تو ہم اردو بتا رہے ہیں نا، ورنہ آپ زندہ ڈھونڈنا شروع کر دیں موبائل کے اندر لفظ زندہ ڈال کر کے، ہے کہ نہیں؟ زندہ دل، مردہ دل اور بیمار دل۔ جنت اور جہنم کا ذکر جو ہے ساتھیوں، جو بیمار دل ہوتا ہے اس کے اوپر جو بیماریوں کی تہ جم جاتی ہے، یہ جنت اور جہنم کا ذکر اس تہ کو دور کر دیتا ہے، دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں، بار بار آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا ہوگا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر جو نافق حنظلہ منافق ہو گئے، سنا ہے نا اس حدیث کو، حضرت ابوبکر، حضرت حنظلہ کا واقعہ۔ تو اس میں کیا ہے، جب انہوں نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ حنظلہ کیا حال ہے، کہا کہ بیٹھے رو رہے تھے، کہا کیا کروں نافقہ، میں تو منافق ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوتے ہیں اور آپ جہنم اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ آپ جنت اور جہنم اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات واضح کر دوں، پہلے قرآن مجید میں زیادہ جنت کا ذکر ہے جہنم کا ذکر؟
عمومی طور پر ساتھیوں آپ دیکھیں ہمیں متنبہ رہتے ہیں کہ خوف اللہ تعالیٰ کا متنبہ عمومی طور پر قرآن مجید کی عمومی صورتوں میں جہنم کا ذکر پہلے ہے، جنت کے بعد میں، عمومی صورتوں میں۔ سورہ بقرہ سے لے لیجیے، سورہ بقرہ سے لے لیجیے، جہنم کا پہلے ہے، جنت کا بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا جو خوف انسان کے اندر جب تک زندہ ہے ہونا چاہیے، وہ جنت کی امید سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نہ داخل کرے لیکن جہنم ہی سے بچا لے، یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غلط بات ہے نا؟ اس لیے پورے قرآن میں دیکھیں، اس لیے تو علماء کہتے ہیں بندے کے اندر دو جذبے پائے جانے بہت ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف، اللہ تعالیٰ کی ہے امید۔ جب تک زندہ ہے، جوان ہے، چل پھر رہا ہے، قوت ہے، اس وقت تک اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے۔ لیکن جب بوڑھا ہو گیا، عمل کی اب طاقت نہیں رہ گئی ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن نہیں رکھ پاتا، نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے، بالکل موت قریب آ گئی ہے، تو اب امید کا کیا رہنا؟ زیادہ غلبہ ہو جانا چاہیے، امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ پہلے ذکر کس کا کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہی کے اندر ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَقُودُهَا النَّارُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس کے بعد وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سورہ عما يتساءلون میں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، اس کے بعد ان للمتقین مفازا۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجیے، کہیں ہیں دو ایک جگہ جہاں پر جنت کا پہلے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن عموماً آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جہنم کی ذکر پہلے کرتا ہے اور جنت کا بعد میں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم ایسی چیز ہے اس کا ایک خوف۔ اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کے رسول خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ جہنم کا نار کا ذکر پہلے کیا، جہنم اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت اور ہوا کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ہے ہی نہیں، آخرت کی سیر کر رہے ہیں۔ لیکن جب اپنے بچوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ ملے، ہنسنے لگے، یہ کرنے لگے، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوائد ہیں جہنم کے ذکر کے، اسی لیے جب جنت پر دورہ آپ لوگے اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جہنم کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر ساتھیوں بڑی غفلت پائی جا رہی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت مثل النار مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام حاربها۔ ترجمہ سمجھے ہوں گے آپ؟ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جنت کو چاہتا ہے اور پھر بھی سو رہا، امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور محنت نہیں کرتا، سو رہا ہے۔ حالانکہ جنت ایسی چیز ہے جس کے لیے راتوں میں جا کر کے عبادت کرنی چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ولا مثل النار نہ محاربوها، اور نہ جہنم جیسی عظیم چیز ہے، خوفناک چیز ہے، ہیبت ناک چیز ہے، اور اس سے بھاگنے والا انسان سو رہا ہے، چاہتا ہے کہ ہم جہنم سے بچیں اور پھر بھی سو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے انسانوں کی غفلت بیان کی۔ اسی لیے ساتھیوں، میں موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کس قدر جہنم سے متنبہ کرتے تھے۔
مسند احمد کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں جہنم سے ڈرا رہا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں جہنم سے ڈرا رہا ہوں۔ کہا بار بار آپ یہ دہراتے رہے اور آپ اتنے جذبے میں ہو گئے تھے کہ آپ کے جسم کے اوپر جو چادر تھی وہ گر کر کے آپ کے پیر کے پاس آ گئی۔ تو جہنم ساتھیوں ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر رہ کر کے بار بار انسان کے سامنے آنا چاہیے، اس سے اس کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے عمل پر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف ساتھیوں کی، جہنم کیا چیز؟ دیکھیے جہنم وہ عذاب کا مقام ہے، جہنم اگر پوچھا جائے کیا ہے تو وہ عذاب کا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں اور رسول کے مخالفین کے لیے تیار کر رکھا۔ جہنم وہ مقام عذاب ہے، عذاب کا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں اور رسولوں کے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا۔ جہنم پر ایمان لے آنا ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، نجات دینے والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ جہنم کے اوپر ایمان نہ لے آئے، جیسا کہ ابھی شیخ صاحب بتا رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے اندر ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وتؤمن بالبعث وبالحیات بعد الموت وتؤمن بالجنت والنار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو جو دعا پڑھتے تھے اس میں یہ بھی دعا تھی والجنت، یہ بھی اقرار تھا والجنت حق والنار حق، جنت حق ہے اور جہنم حق۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تنہا عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف جو ہے وہ ڈالا تھا، یعنی کلمہ کن سے اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، والجنت حق والنار حق، اور یہ اقرار کرے گواہی دے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا خواہ اس سے پہلے وہ کتنا ہی برا عمل کر چکا ہو۔ تو جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لے آنا یہ ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں قرآن مجید کا ذکر بکثرت کیا، کوئی بھی یہ 2-3 آیتوں والی جو صورتیں ہیں ان کو چھوڑ دیجیے آپ، تو کوئی بھی ایسی صورت آپ کو نہیں ملے گی شاید جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر نہ کیا ہو۔ البتہ یہ ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں اور صفتوں سے یاد کیا، ہر جگہ جہنم نہیں، مختلف نام اور مختلف صفت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صفات جو ذکر کی اس کو چھوڑ کر کے میں صرف نام بتا رہا ہوں آپ کو، کون کون سے نام جنت کے وارد ہیں قرآن مجید۔ سب سے زیادہ 100 سے زائد بلکہ شاید 126 بار، شاید 126 بار اللہ تعالیٰ نے جہنم کو النار کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، النار یہ سب سے زیادہ وارد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا اصل عذاب کیا ہے؟ وہ آگ کا عذاب۔ اصل عذاب کیا ہے؟ وہ، حالانکہ اور بھی دوسرے عذاب ہوں گے، سخت ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، اور اس میں انسانوں کو بد مزہ کھانا دیا جائے گا جیسا کہ اس کا ذکر آئے گا، یہ بھی ایک بطور عذاب کے ہوگا۔ ان کے اوپر گرز بھی بیٹھائے برسائے جائیں گے، یہ بھی ایک عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لیکن اصل عذاب کیا ہے؟ وہ آگ کا عذاب۔ دوسرا نام قرآن مجید میں جہنم آیا،
اور یہ نام بھی 70 سے زائد بار وارد ہے قرآن میں. 70 سے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ذکر ہے جہنم کا، 70 سے زائد بار وارد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. جہنم کے معنی اہل لغت لکھتے ہیں کہ جہنم عربی زبان میں ایک اتنے سے گڑھے کو کہتے ہیں جس کی نیچے کوئی تہ معلوم نہ کی جا سکے کتنا گہرا ہے. تو چونکہ جہنم بہت گہری ہے، اس کی تہ تک پہنچنا یہ ہمارے اور آپ کے تصور سے آگے ہے. ذرا سوچئے کتنی تہ اس کی ہے. کہ صحیح مسلم شریف روایت ہے کہ اگر آپ نے بیان فرمایا 10 اونٹنیوں، ایک اونٹنی ہو خوب بڑی وزنی ہو، 200 300 400 500 1000 کلو کی ہو، اتنا بڑا پتھر اگر جہنم کے بالکل دہانے پر رکھا جائے اور اندر کر دیا جائے تو تہ تک پہنچنے کے لیے اسے 70,000 سال جائے تب جا کے تہ پہنچے. آپ جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگا. تو جہنم کے معنی ہوتا ہے ویسا گڑھا جس کی تہ کا اندازہ نہ کیا جا سکے. اسی طریقے سے ایک نام جہنم کا الجحیم بھی آیا ہوا. الجحیم وقہم عذاب الجحیم بہت مشہور ہے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ بہت معنی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ جحیم جو ہے وہ بڑا گڑھا ہے جس کے اندر آگ کا الاؤ اور آگ اس میں روشن کر دی جائے، آگ ڈال دی جائے. تو چونکہ جہنم بھی ایک گڑھا ہے اور اس میں آگ جل رہی. اسی طریقے سے جہنم کا ایک نام قرآن مجید میں السعیر، سعیر بھی وارد ہے. سعیر، اور یہ نام بھی کئی جگہ وارد، تقریباً 16 جگہ یہ نام وارد ہے قرآن مجید میں. السعیر، سعیر سعر یسعر کے معنی ہوتا ہے تیز جلنا. تیز جلنا، چونکہ جہنم کی آگ کس قدر تیز ہوگی، اس کی لپٹ کتنی تیز ہوگی، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا. جہنم کا ایک نام سقر. سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر وما ادراک ما سقر. یہ نام بھی قرآن مجید میں 4-5 بار وارد ہے. سقر کے معنی علماء کہتے ہیں کہ پگھلا دینا اور جھلسا دینے کو ہوتے ہیں. پگھلا دینے اور جھلسا دینے کے ہوتے ہیں. چونکہ آگ میں جو لوگ ڈالے جائیں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ انہیں جھلسا دے گی، پگھلا دے گی، اس لیے اس کو سقر کہا جاتا ہے. ایک نام جو اپنے نام کے لحاظ سے بہت ہی خطرناک ہے ساتھیوں، خوفناک کہیے، خطرناک بہت خوفناک کہیے، وہ لفظ الحطمہ ہے. جہنم وما ادراک ما الحطمہ، یہ قرآن مجید میں سورہ ویل لکل ہمزہ ہوزہ کے اندر وارد ہے، 2 بار وارد ہے. یہ حطمہ کے معنی اصل میں ہوتا ہے پیس کر کے رکھ دینا، توڑ کر کے رکھ دینا، کوٹ دینا جسے کہا جاتا. تو چونکہ جہنم کے عذاب میں سے ساتھیوں ایسا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ایسے اوپر سے ڈالا جائے گا. اللہ انہا لوا، لوا بھی وارد، کلا انہا لوا. لوا کے معنی وہ آگ کی لپٹ ہوتی ہے جس میں دھواں شامل نہ ہو، جس میں دھواں شامل نہ ہو. ایسے لپٹ نکلتی ہے نا آگ، خوب الا جب جل جائے تو ایسے اوپر اٹھتی ہے. تو چونکہ آگ صرف یہی نہیں کہ بجھ گئی ہے، صرف انگارے نہیں، اس سے لپٹ نکل رہی ہے. اسی طریقے سے ایک نام جہنم کا ہے الہاویہ. کیا ہے؟ الہاویہ. ہوا یہوی کے معنی ہوتا ہے گرنے. ہوا یہوی کے معنی
گرنے کے، یہ نام قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی وارد ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی وارد ہے۔ قرآن مجید میں وما فأمہ ہاویہ، اور وہ حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، بلکہ وہ حدیث ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح اوپر کو جاتی ہے آسمان پر، تو وہاں سے پہلے جو روحیں ہیں اتنا خوش ہوتی ہیں، وہ روحیں اتنا خوش ہوتی ہیں جیسے کسی کا کوئی شخص گھر والا سالوں سے باہر ہے اور نہیں آ رہا، اگر ایک مدت کے بعد گھر آتا ہے تو خوشی سے انسان رو بھی دیتا ہے کہ نہیں، اسے لپٹ کر کے، ورنہ ہر انسان کو تجربہ ہوگا اگر سال 2 سال کے بعد جا رہا ہے، اس کی والدہ اگر موجود ہے تو اس کی والدہ کس طریقے سے اسے لپٹ کر کے، ہے نا؟ تو کہا ایسے ہی ان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، ان روحوں کو۔ اور یہ اصل میں ساتھیوں باعث عبرت، پوچھتے ہیں کہ ارے فلاں کا کیا حال ہے، ہمارا فلاں بیٹا کیسا ہے، ہماری فلاں بیٹی کیسی ہے، ہمارا فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ تو اگر وہ جس حالت میں ہے اس کو بیان کرتے ہیں، ساتھیوں اگر ہم اپنے والد اور والدہ کی زندگی میں کوئی اچھا کام کرتے تھے جس سے وہ خوش ہوتے تھے، تو ہمیں ان کی زندگی کے بعد بھی کرنا چاہیے کہ وہ خوش ہو، وہ کوئی سی ایسی حالت پر ہم نہ رہیں کہ ان کو معلوم ہو تو ہم دنیا میں بھی ان کو تنگ کرتے رہیں اور آخرت میں بھی ان کو جا کر کے جب جنت میں ان کی وہاں بھی ان کو تنگ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جب کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں، تو وہ کہتا ہے ارے فلاں آیا نہیں، وہ تو ہم سے پہلے آ چکا، اس کا انتقال ہو چکا۔ تو کہتے ہیں اخذ بہ الی امہ ہاویہ، اخذ بہ الی امہ ہاویہ، اسے تو اس کے ٹھکانہ ہاویہ میں لے جایا گیا۔ تو ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ہاویہ بھی ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سجین ہے۔ سجین کے معنی اصل میں کیا ہوتا؟ جیل کے ہوتا۔ جہنمی جہنم میں گویا جیل میں ہو، دروازہ ان کا انہا علیہم مؤصدہ، دروازہ بند ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگی ہوگی۔ تو جہنمی بھی گویا کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ جیل میں ہوں گے، اس لیے کہا گیا ہے۔ اور ایسے جہنم کا ایک نام ہے دار البوار، اہل قوم دار البوار، اس کی صفات بھی آئی ہوئی ہیں۔ تو اب اس کو ہم نام جو ہے اس پر آگے نہ جا کر کے آگے بڑھتے۔ دیکھیے ساتھیوں، اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جہنم کا ایک تعارف، جہنم کا ایک تعارف علمی طور پر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ جس جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں وہ جنت اور جہنم اس وقت موجود، اس وقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل سے کہا جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، یہ حدیث آپ لوگوں نے بابر سنی ہوگی نا۔ اور جہنم کو جب پیدا فرمایا پھر بھی کہا جا کر کے دیکھ کر کے آؤ۔ جنت کو دیکھ کر کے آئے تو کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بارے میں کوئی بھی تیرا بندہ سنے گا تو بغیر داخل ہوئے ہر آدمی اس میں جانا چاہے گا۔ اور جہنم کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان اعمال سے گھیر دیا جو اعمال انسان کے دل کے اوپر بھاری ہیں، مشقت والے، اور جہنم کو ان اعمال سے گھیر دیا جو اعمال انسان کے لیے من پسندیدہ اور آرام کے ہوا کرتے ہیں۔ تو کہا پھر جا کر کے دیکھو تو حضرت جبرائیل نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈر ہے اس میں کوئی داخل ہو ہی نہیں پائے گا، اس نے
اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دن کو بھوکے رہنا پڑتا ہے، نیند قربان کر کے صبح اٹھ کر کے آنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جہنم کو دیکھا تو کہا ہے اللہ تعالیٰ مشکل ہے مجھ سے کوئی بچ پائے۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہے، اور وہ حدیث بھی آپ لوگ جو ہے بار بار سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کو معراج کی شب کیا ہے؟ جنت اور جہنم کا دیدار۔ اطلعت علی الجنت فرأیت اکثر اہلها الضعفاء والمساکین، اور کما قال علیہ السلام واطلعت علی النار فإن اکثر اہلها النساء، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث وہ اس کے جو جنت سے متعلق ہوا دورہ اس میں یہ بات آ چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے ساتھیوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ ایسے پائے گئے ہیں، بعض خضرا بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، کہ وہ اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ جنت دائمی ہے، لیکن اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ جہنم دائمی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جہنم ایک مدت رہے گی اور پھر ختم ہو جائے گی۔ ہندوستان کے مولانا آزاد رحمہ اللہ کا رجحان بھی کچھ اسی طرف، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا رجحان بھی کچھ اسی طرف تھا، بلکہ ان سے پہلے امام ابن تیمیہ ابن القیم کا رجحان اسی طرح نقل کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے پہلے حضرت حسن بصری وغیرہ رحمہ اللہ کے کچھ اقوال نقل کیے جاتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے قرآن مجید سے اور حدیث رسول سے کہ جنت اور جہنم دونوں کیا ہیں؟ دائمی ہے۔ جنت بھی دائمی ہے اور جہنم بھی دائمی ہے۔ قرآن مجید کی ایک سے زائد آیت میں، قرآن مجید کی ایک سے زائد آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے بارے میں فرمایا ہے خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، اس میں کیا رہیں گے؟ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب جنت کے بارے میں تو تقریباً ہر جگہ خالدین فیہا ابدا رکھا، لیکن جہنم کے بارے میں عموماً خالدین فیہا آیا ہوا ہے، ابدا ابدا جو ہے 3 یا 4 جگہ ایسے آیا ہوا ہے، لیکن ایک جگہ بھی اگر خالدین فیہا ابدا آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دائمی ہے۔ اور اس کی سب سے واضح حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو درمیان میں ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہوگا، ثم مؤذن مؤذن بینہم، ان کے درمیان میں ایک اذان دینے والا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا اہل النار لا موت و یا اہل الجنہ لا موت، اے جنتی جہنمیوں اب موت آنے والی نہیں، اور اے جنتیوں اب موت آنے والی نہیں۔ بلکہ اس کی تفسیر صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو ایک کبڑے میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اعلان کیا جائے گا اے جنتیوں، تو اپنا سر اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ کیا کہا کہ اس کو پہچان رہے ہو، تو ہر آدمی نے چونکہ موت کو دیکھا ہے اس لیے پہچان لے، نہیں دیکھا ہے موت کو، بغیر موت کے دیکھے مرا کیسے ہے کہ نہیں؟ لیکن اب آپ سوال کریں گے کہ کیا انسان کو مرنے کا وقت آتا ہے تو موت میڈھے کی شکل میں آتی ہے اس وقت، تو پھر کیسے پہچانیں گے؟ سوچیں، یہ نقطہ ہے، غور کریں، کیسے پہچانیں گے؟ میڈھے کی شکل میں تو دیکھے نہیں، کہیں حدیث وغیرہ میں ہے نہیں، تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ موت ہے؟ اللہ کے بندے میڈھے کی شکل میں دیکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسے میڈھے کی شکل میں دیکھ چکے ہیں۔ ایک انسان ہے اس کی شکل گدھے کی بنا دیا نہیں ہے اور چہرے پہ ایسے کچھ آثار رہتے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان فلاں ہے، بات صحیح کہ نہیں چاہیے؟ یہ تصویر بنانے والے ہماری یا آپ کی کوئی تصویر سانپ کی شکل پوری بنائے اور اس کا چہرہ ہو اس پر کچھ آثار ایسے رکھ دے پہچانے آدمی کے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی جب انسان کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی موت وہی ہوگی، وہی جو اس نے موت کے وقت دیکھا ہوگا، لیکن اس کی شکل کس کی دی گئی ہے؟
لیکن پہچان میں آ رہی ہوگی۔ تو جنتی چونکہ دیکھ چکے ہوں گے اس لیے کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ ایسے جہنمیوں کو پکارا جائے گا، اے جہنمیوں، وہ بھی اپنا سر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، کہیں گے ہاں یہ موت، اس لیے کہ دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو دکھا کر کے موت کو وہیں پر ذبح کر دیا، جنت اور جہنم کے بیچ میں، اور کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت۔ اے جنتیوں اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے موت، اور اے جہنمیوں اب ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو ساتھیوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم دائمی ہے۔ جنت اور جہنم پر ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جنت کہاں ہے یہ جانا جائے، اور جہنم کہاں ہے ہم وہ بھی جانیں۔ جنت کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے، لیکن جہنم کہاں ہے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ہمارا ایمان تو ہے کہ جنت پیدا ہے اور موجود ہے، جہنم پیدا شدہ ہے اور موجود ہے، لیکن جنت کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، اگر تم جنت کا سوال کرو اللہ سے تو کس حصے کو مانگو؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اوپر کا حصہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا، اور عرش کہاں ہے؟ نیچے ہے کہ اوپر ہے کہ ہر جگہ ہے؟ اوپر ہے نا۔ آمنتم، سب سے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو جنت تو اوپر ہے 7ویں آسمان پر، لیکن جہنم کہاں ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے 3 اقوال، اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جہنم بھی جنت کے طریقے سے وہ اوپر ہے، آسمان ہی پر۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر نہیں ہے بلکہ وہ بالکل نیچے 7 جو زمینیں ہیں اس کے نیچے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس بارے میں توقف بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، البتہ بعض حدیثوں سے اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیچے کی طرف ہے۔ بعض آیات اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم نیچے کی طرف ہے۔ مثال کے طور پر وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ کہاں سے؟ آسمان سے گرا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اسے کوئی چڑیا اچک لے جائے، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اسے کسی بہت نچلی زمین میں لے جا کر کے پھینک دے۔ اور وہ حدیث برا ابن عازب کی جسے بار بار پڑھنا چاہیے، لمبی حدیث جس میں موت اور قبر وغیرہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے، اتنی تفصیل سے کسی اور حدیث میں نہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں اس حدیث کے تمام طرق اور الفاظ کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور یہ کتاب اردو میں بھی ہے۔ اس حدیث کو انسان کو بار بار پڑھنا چاہیے، جس میں موت اور قبر کے مناظر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ جب برے لوگوں کی روح فرشتے لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کا دروازہ برے روحوں کے لیے نہیں کھولا جاتا، برے لوگوں کے لیے نہیں کھولا جاتا ہے، بلکہ اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ حدیث کے فتطرحہ، الفرشتے کیا ہے اس سے پھینک دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت تلاوت فرمائی ومن یشرک باللہ، اور اسی حدیث کے بعد الفاظ میں مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی سجین، میرے بندے، اس بندے جو برا بندہ تھا اس کے نام کو سجین میں لکھ دو، فی الارض جو زمین کے اندر ہے۔ الفاظ ارض کے آئے ہوئے ہیں، شاید مسلم احمد کی روایت میں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کیا ہے، وہ کہیں نچلی زمین میں طبقے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو جنت کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ جنت کہاں ہے، ساتویں آسمان پر ہے، لیکن جہنم کے بارے میں یہ معلوم نہیں۔ جہنم پر ایمان کا ایک حصہ ساتھیوں یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے جہنم کو بھرنا ہے ویسے جنت کو بھی بھرنا ہے۔ اچھا، کسی بھائی کو یاد ہے کہ نہیں، جنت پر جب دورہ ہوا تھا تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے اور بھی جہنت میں جگہ باقی رہے گی تو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہاں، ان کو بھرنے کے لیے مزید مخلوقوں کو پیدا فرمائے گا۔ وَيَنشِئُ لَهَا خَلْقًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور مخلوق پیدا فرمائے گا۔ اور جہنم کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے، وہ نہیں بھرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنا پیر رکھے گا تو وہ سمٹ جائے گی، اور قط قط یا اللہ بس بس بس، اس لیے کہ اس کی آواز رہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، غصے میں ہوگی جہنم اس وقت آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کو بھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نقول لأملأن جہنم منک ومن تبعک منہم اجمعین قال فالحق والحق اقول، حق بات ہے اور میں حق کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لأملأن جہنم، جہنم کو میں تم سے اور جناتوں میں سے جو لوگ برے ہیں ان سے جہنم کو میں بھر دوں گا۔ اور وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اور جہنم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی شکایتیں لے کر کے حاضر ہوئی۔ جہنم نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جہنم نے کہا اے اللہ تعالیٰ، آپ نے تو میرے اندر صرف متکبرین اور متجبرین، ظالموں اور بدبختوں ہی کو، اکڑنے والوں کو لا کر کے رکھ دیا۔ اور جہنم کہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے اندر تو بالکل کمزور اور ضعیف اور غریبوں کو لا کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے تو میری رحمت ہے، میں اپنی رحمت جس کے اوپر نازل کرنا چاہوں نازل کر دوں، میں تمہیں اندر لا کر داخل کر دوں گا۔ اور جہنم سے فرمائے گا تو میری عذاب ہے، میں جس کو چاہوں تیرے ذریعے سے عذاب دے سکتا ہوں۔ یہ ہے کہنے کا مقصد وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مَلْءُهَا، تم میں سے دونوں کو بھرنا ہے، تم میں سے تم دونوں کو بھر جانا ہے، یعنی جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمَّا النَّارُ، جہنم کو اللہ تعالیٰ بھرنے کے لیے کیا فرمائے گا، اپنا ایک پیر اس کے اندر رکھ دے گا تو اس وقت جو ہے وہ بھر جائے گی اور سمٹ جائے گی، اور کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہوئے جہنم میں زبردستی نہیں ڈال دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ البتہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو پیدا فرمائے گا۔ ساتھیوں ایک بات اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے کر دوں کہ دیکھیے جہنم کی صفات اب میں بیان کرنا شروع کر رہا ہوں کہ جہنم کی صفات کیا ہیں، جو ہر انسان کے لیے جاننا یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے ہمارے اندر خوف اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ دیکھیے جہنم کی جو ہولناکی ہے وہ انسان کے وصف سے باہر، انسان اس کے وصف نہیں بیان جو اس کی ہولناکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود ہی سوچئے اس دنیا کے اندر ہم تصور کر لیں تو تیز سے تیز آگ لے آئیے، تیز سے تیز آگ لے آئیے، وہ انسان کے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔
انسان مر جائے گا لیکن وہ آگ ہے کہ انسان کے دل تک بھی اندر تک پہنچ جائے. ذرا دیکھو کتنی تیز. نار اللہ الموقدہ، اولا تو نار کا معنی ہی ہے، لیکن نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جو آگ ہے جسے بالکل بھڑکا دیا گیا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک بھی پہنچ جائے گی، دلوں بھی پہنچ کر کے جلا دے گی. انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے لوگوں، دیکھو میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع والسجود، رکوع اور سجدہ کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھو. جب میں رکوع کروں تو تم رکوع کرو، جب میں سجدہ کروں تو تم سجدہ کرو، ہم سے پہلے نہ کرو. ولا بالقیام ولا بالانصراف، نہ کھڑے ہونے میں اور نہ نماز سے سلام پھیرنے میں. فإنی اراکم امامی ومن خلفی، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے آگے سے اور اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. پھر آپ نے بیان فرمایا نماز کے بعد کیا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو رأیتم ما رأیت، اگر وہ چیز تم دیکھ لو جو میں دیکھ لیا، جس کو ہم نے دیکھا ہے، تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. آج یہ بتائیے لوگ ہنستے زیادہ ہے کہ روتے زیادہ ہے؟ ہنستے زیادہ ہے، اس لیے کہ جہنم ہمارے اندر، اس کی ہولناکی ہمارے اندر سے غائب، ہمارے اندر سے غائب ہے نہیں. تو اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا. وہ حدیث بھی یاد کیے جو مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل سے آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، میں جس فرشتے کے پاس سے گزرا ہوں وہ مجھے دیکھا میری طرف اور ہنس کر کے میری بات کا، میرے سلام کا جواب دیا. البتہ میکائیل کے پاس سے میں گزرا تو میرے سلام کا جواب دیے ہیں لیکن ہنسے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ حالانکہ اللہ نے میکائیل کے لیے جہنم نہیں پیدا فرمایا ہے کہ نہیں پیدا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے اور میکائیل نے دیکھ لیا ہے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہے. جب سے دیکھا ہے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی. تو ساتھیوں یہ جہنم کی ہولناکی ہے، ہم اس کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ میکائیل کو معلوم ہے کہ وہ جہنمی نہیں، لیکن پھر بھی وہ حدیث جسے امام بزار رحمہ اللہ اپنی مسند میں اور امام ابو یعلا اپنی مسند وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس مسجد میں 100,000 100 یا اس سے زیادہ آدمی پائے جائیں، کس مسجد نبوی میں، اس مسجد کے اندر 100 یا اس سے زیادہ آدمی پائے جائیں اور ان میں ایک جہنمی آ جائے، صرف ایک جہنمی، اور وہ سانس لے لے، وہ جہنمی سانس لے لے، تو یہ مسجد اور مسجد میں جتنے لوگ سارے جل کر کے راکھ. میں کوئی ضعیف حدیث آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، اور رکھوں گا تو اشارہ کر دوں گا. آپ نے کیا اس مسجد کے اندر اگر 100 سے زائد آدمی ہو اور ایک جہنمی آ جائے اور وہ صرف سانس لے لے بس، تو اس کی سانس کی گرمی سے مسجد اور مسجد جتنے لوگ سارے کے سارے لوگ جل جائیں گے. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو جہنم کا وصف کون بیان کر سکتا ہے؟ جہنم کی ہولناکی کا ساتھیوں ایک مظہر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کیا نگراں جو رکھا ہے انسانوں کو نہیں رکھا. جہنم کا نگراں کس کو رکھا ہے؟ اللہ تعالی نے فرشتوں کو رکھا.
جن کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کو چھین لیا ہے بالکل. آپ دنیا کے ظالم سے ظالم آدمی کا تصور کر لیں کہ اس کے اندر رحم نہیں ہے، لیکن فرشتوں سے اللہ نے جن کو رحم سے رحم جو کھینچ لیا ہے اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی نگرانی کس کے سپرد کی ہے؟ فرشتوں کے سپرد کی ہے. جیسے جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خازن کہتے ہیں. قرآن مجید میں کیا کہا؟ خازن، اس کی جمع خزنہ. کیا ہے؟ وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. جو لوگ جہنم میں ہیں، جہنمیوں کے جو نگراں ہیں، ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ کم سے کم ایک دن تو ہمیں عذاب، ہمارے اوپر سے عذاب ہلکا کر دے. یہ جہنم کے نگراں ساتھیوں کتنے ہیں؟ 19 ہیں. کتنے ہیں؟ 19 جہنم کے نگراں. علیہا 19 علیہا 19. اور یہ تعداد اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے بطور آزمائش کے رکھا ہے. بطور آزمائش کے. وہ کیسے؟ ہر انسان اپنے دنیا کے لحاظ سے سوچے گا ارے اتنے لوگ جہنم میں رہیں گے، 19 سے نپٹ نہیں پائیں گے، ان کو دھکے دے کر کے نکل کے باہر چلے جائیں گے. سوچ سکتا ہے انسان نہیں سوچ سکتا. اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلنا فتنۃ للذین کفروا، اس عدد کو وما جعلنا عدتهم، ہم نے ان کی تعداد کو ظالموں کے لیے بطور فتنہ کے رکھا ہے. بطور فتنہ کے. ساتھیوں یہی سے سمجھنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض مسائل قرآن مجید میں حدیث میں جو بیان کیا ہے وہ بطور امتحان کے اور اختبار کے. اس کا اصل حکمت ہم جانے یا نہ جانے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سونا حرام کیا اللہ، مردوں کے لیے ریشم حرام کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ بظاہر ہم نہیں سمجھ پا رہے. اب ہم چاہے جو کہیں کہ ہاں بھائی یہ زیور ہے اور اس میں نسوانیت پائی جاتی ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل حکمت کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ بطور آزمائش کے، بطور امتحان کے. اسی طریقے سے بعض بڑے بڑے مسائل قرآن مجید میں نہیں ہیں اور اس سے چھوٹے مسئلے قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے. اب مثال کے طور پر قرآن مجید میں دجال کا ذکر نہیں اور یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. حالانکہ کس کا فتنہ بڑا ہے، دجال کا کہ یاجوج ماجوج کا؟ دجال کا. اور اس کا ذکر نہیں ہے دجال کا. وہ کیوں؟ بطور آزمائش کی کہ تو صرف اسی پر اڑتے ہو کہ ہاں بھائی ہم قرآن ہی کی بات مانیں گے یا ہمارے رسول کی بات مانو گے. اللہ تبارک و تعالی نے رجب کا ذکر قرآن مجید میں نہیں فرمایا اور کوڑے مارنے کا بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے. کیوں؟ یہ آزمائش کے لیے، تاکہ ہمیں آزمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی نگرانی، فرشتوں کی تعداد کتنی رکھی ہے جہنم کے جو نگراں؟ جی 19 ہے. لیکن ساتھیوں وہ ہیں تو 19 کی تعداد میں، لیکن ان کی طاقت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفت بیان کی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ 4 صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ 4 صفت ہے. غلاظ یعنی بڑے ہی سخت دل ہے. الامان الحفیظ، اللہ نے رحم کا کوئی یہاں انسان ظالم سے ظالم ہے لیکن کہیں نہیں کہ اس کے دل میں رحم کا، کبھی کبھی رحم کرتا ہے نا کسی میں، لیکن ان کے اندر رحم کا. ذرا سوچئے ساتھیوں، ان کے اندازہ لگائیے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح سند سے اثر موجود ہے کہ جہنمی قیامت کے دن کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک. اے مالک، مالک کون ہے؟ جہنم کے
مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے جو اصل ہے، اور باقی اس کے مدد کرنے والے. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارے اوپر موت طاری کر دے، ہمارا فیصلہ کر دے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ 40 سال تک فرشتہ کوئی جواب نہیں، خاموش بیٹھا، خاموش ہے، چپ چاپ. اور 40 سال کے بعد جو جواب ملے گا وہ کیا ہے؟ انکم ماکثون، باتیں نہ کرو تو اسی میں تمہیں جلنا ہے، اور کوئی جواب نہیں دیتا. ذرا ان کی سخت دلی کا اندازہ لگائیے. علیہ ملائکۃ غلاظ، کیا ہے؟ بڑے ہی سخت دل ہیں. اور دوسری صفت کیا ہے؟ شداد، یعنی بڑے ہی طاقتور، بڑے ہی طاقتور ہیں. ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر ان سے کہا جائے کہ پہاڑوں کو ایک لقمہ بنا لے تو اس کو بھی لقمہ بنا لے. فرشتوں کی طاقت کا ہمارا بندہ نہیں لگا سکتے. کہتے جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور قوم لوط کی بستی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر کہاں تک لے گئے؟ کوئی مشین آج تک ایجاد ہو پائی ہے اتنی ترقی کے زمانے میں بھی کہ پوری بستی کو اٹھا لے اتنے اوپر لے جائے. اس میں درخت بھی ہے، انسان بھی ہے، لوگوں کے گھر بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، سب کچھ ہے. اس کو کہاں تک لے گئے ہیں؟ آسمان تک. یہاں تک کہ تفسیری روایات ہے کہ آسمان کے فرشتے ان کتوں کے بھونکنے کی آواز سن رہے اور وہیں سے پلٹ دیا. تو فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگائیں. غلاظ شداد. تیسری صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں، کبھی بھی کسی بھی بات کا اللہ تعالیٰ حکم دے وہ نافرمانی نہیں کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم. اور چوتھی صفات کیا ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم دیا گیا اسے فوراً بجا لاتے ہیں. بسا اوقات ہوتا ہے انسان نافرمانی نہیں کرتا، ارے یہ کام کر دو، اچھا کر دے رہا ہوں، اچھا اب کر دے رہا ہوں، اب کر دے رہا ہوں، اور کرتا ہے لیکن ٹال دیتا ہے، دیر کر دیتا ہے. لیکن فرشتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو ہیں تو فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے ہیں تو وہ 19 ہی، لیکن وہ طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں. ساتھیوں، جہنم پر عذاب کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ جو پیدا فرمایا ہے وہ بہت ہی وسیع اور بہت بڑی اور بہت کشادہ ہے، بہت کشادہ جہنم. اس کی بڑے ہونے کا اندازہ آپ لگانے کے لیے اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا جس کے 70,000 لگام ہوگی. ذرا سوچیں آپ کتنی بڑی ہے جہنم، ذرا سوچیں لگام کتنی ہوگی. 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوگی، اسے لایا جائے گا اور ہر زنجیر کو، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں. اندازہ لگا لی کتنی بڑی ہے جہنم. کتنے فرشتے ہو گئے؟ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں تو کتنے فرشتے ہو جائیں جی؟ 50,000. 70 تو بھائی 4,900 کتنے کروڑ بنے گے، ارب بنے، کتنے بنیں گے ڈسکاؤنٹ جی؟ کتنے ہو گئے جی؟ ملین. ہے ذرا دیکھ لیجیے آپ، اندازہ لگا لیجیے کتنے فرشتے. 49 ملین فرشتے ہیں. ذرا دیکھتے ہیں صرف جہنم کو لانے کے لیے. تو فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور اس سے اندازہ کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی. انسان نہیں اسے پکڑ کر کے لے آ رہے ہیں، کون؟ فرشتے لے آ رہے ہیں. اور 1-2 لاکھ 2 لاکھ فرشتے نہیں، 1-2 ملین فرشتے لے رہے ہیں، 50 ملین فرشتے جہنم کو پکڑ کر کے لے آ رہے ہیں. جہنم کتنی بڑی ہوگا اندازہ.
اور وہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول، تبھی ہم نے اس طرح اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تمہیں معلوم ہے یہ کیا چیز گری ہے، یہ کون سی چیز گری ہے تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، 70 سال پہلے اس پتھر کو جہنم کے منہ پر ڈالا گیا تھا، آج جا کر کے اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ ذرا کتنی گہری ہوگی، جب اتنی گہری چوڑی کتنی ہوگی ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساتھیوں ایک بڑے، بہت بڑے صحابی ہیں عتبہ ابن غزوان، لیکن نام ان کا کم لوگ جانتے ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ کہیں ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں ان کا نام، عتبہ ابن غزوان کا، لیکن یہ سابقون الاولین میں ہیں صحابہ، یہ سابقون الاولین میں ہیں۔ بہت دلچسپ ہے ان کے اسلام لانے کا واقعہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان الصخرۃ العظیمۃ لتلقى فی شفیر جہنم، بہت بڑی چٹان جہنم کے دہانے پر لا کر کے رکھی جائے گی اور وہاں سے اسے لڑکایا جائے گا، وہ 70 سال تک لڑکتی رہے گی اور ابھی بھی وہ اپنے تہ تک جا کر کے نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے اس حدیث کو سننے کے بعد عبداللہ ابن عمر کیا کہا کرتے تھے، اکثروا ذکر النار، اے لوگو جہنم کا ذکر تم بکثرت کیا کرو، اسے بکثرت یاد کرو، فإن حرها شدید وقارها بعید، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت تیز ہے، اس کی تہ بہت نیچی ہے، وإن مقامعها لحدید، اور اس کے جو گرز اس میں بنائے گئے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے وہ کس کے ہیں؟ لوہے کے۔ ساتھیوں جہنم کے بارے میں ایک چیز اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جہنم ایک ہی گڑھا نہیں ہے، جہنم کے طبقات، ایک گڑھا، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، یہاں تک کہ کتنے ہیں وہ 7 طبقے ہیں، 7 طبقے۔ فرق یہ ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 8 ہیں، اور جہنم کے درجے اوپر کی طرف گئے، اور جنت کے نعوذ باللہ جنت کے درجے کیا ہیں؟ وہ اوپر کی طرف گئے ہوئے، اور جہنم درک ہے، درک وہ کیا ہے؟ وہ نیچے کی طرف گئے ہوئے، جیسا کہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے درک ادھان۔ تو جہنم کے کیا ہیں؟ گڑھے در گڑھے ہیں، اور ان گڑھوں میں جو 7 کا ذکر کیا جاتا ہے، دیکھیے اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں، البتہ علماء کی تفسیر میں بتا دوں کہ کوئی نہ کہے کہ ہاں بھائی یہ حدیث میں ہے، علماء نے اس کے طبقات کو رکھا ہے، جبکہ ان طبقات کا بیان بھی قابل زیادہ لحاظ نہیں ہے، لیکن ایک ہی کیونکہ علماء نے ذکر کیا ہے، اس لیے ہم اسے بیان کر دے رہے ہیں کہ جہنم کا جو اوپر کا سب سے حصہ ہے یہ مسلمان مومن جو گنہگار ہیں ان کے لیے۔ اور یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ یہی وہ طبقہ ہے جو طبقہ ایک وقت آئے گا کہ یہ خالی ہو جائے، یہ طبقہ ہے ایک وقت آئے گا وہ، اس لیے کہ جو بھی مومن ہوگا چاہے جتنی سزا چکھ لے، ایک نہ ایک دن سے نکلنا ہے، اور شاید یہی شبہ ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کہا کہ جہنم فنا ہو جائے، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہا کہ جہنم، ایک بات حضرت حسن بصری وغیرہ کا قول ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جہنم کے دروازے کھڑکھڑا رہے ہوں گے، اس میں کوئی نہیں ہوگا، تو شاید یہ وہی طبقہ ہے جس طبقے کے اندر کون لوگ ہیں؟ وہ مومنین ہوں گے۔ دوسرا طبقہ یہود کے لیے ہے، تیسرا نصارہ کے لیے ہے، چوتھا سابعین کے لیے ہے، پانچواں مجوسیوں کے لیے ہے، چھٹا عرب کے مشرکین کے لیے ہے، اور آخری طبقہ وہ کس کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من
نار. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ چیز زیادہ قابل قبول نہیں ہے، یہ بعض علماء بعض تابعین سے یہ مروی ہے، ورنہ ظاہر بات منافقین صرف مسلمانوں میں نہیں یہودیوں بھی رہے ہیں، اور یہودی اس طبقے میں رہے جو نصارہ کے مقابلے میں کم عذاب والا ہے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے مجرم یہودی ہیں اتنے مجرم نصارہ نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بطور طبقات کے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جہنم کے اتنے 7 طبقے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جہنم سے محفوظ رکھے. تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت